الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے. غالباً منگل کے روز ہمارے یہاں شاید پہلا روزہ ہو. برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھا ہے کہ یہ مہینہ حاصل ہو. اللہ جل شانہ کا ہم پر خاص کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ یہ مہینہ برکتوں والا ہم سب کو نصیب فرما رہے ہیں. دعا ہے اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو یوں ہی عام دنوں کی طور پر گزارنے کے بجائے اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اس کی دعا رمضان کے آغاز سے ہی کرنی چاہیے. کتنے ہی بد نصیب ہیں، محروم لوگ ہیں. رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، نہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں، وسعتوں کا انہیں احساس ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی قدر و منزلت کا انہیں کوئی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس سے وہ اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کی کوئی فکر کرتے ہیں. آتا ہے، گزر جاتا ہے. 29-30 دن کیسے گزر گئے پتہ نہیں چلتا. وہ روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، معمول کے مطابق چل رہے ہیں. کوئی خاص تبدیلی ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی. اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا شعبان کے آغاز سے یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی یہ دعا کرنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا اس بات کو بتلاتی ہے کہ خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس ماہ مبارک کی کتنی اہمیت تھی. ابھی 2 مہینے باقی ہیں، لیکن اس وقت سے یہ دعا ہو رہی ہے، اللہ ہمارے شعبان اور رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت نصیب فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا. تو رمضان کی حصول کی دعائیں 2 مہینے پہلے سے ہی مانگی جا رہی. بلکہ بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے ہی دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے تک اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ آپ نے ہمیں رمضان نصیب کیا. تو 6 مہینے پہلے سے رمضان کے ملنے کی دعائیں، اور پھر رمضان کے مل جانے کے بعد بقیہ 6 مہینے اس پر شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ اپنی برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تیرا شکر.
بزرگان دین کہ یہاں جب یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کون سا اللہ کا ولی بڑا ہے، کس کا مقام مرتبہ بڑا ہے ولایت میں، کس کا مقام زیادہ بلند ہے، کون بڑا اللہ کا ولی ہے، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کی زندگی میں رمضان سب سے زیادہ آئے ہیں، جس کی زندگی میں رمضان سب سے زیادہ آئے ہوں وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی سمجھا جاتا تھا۔ یہ رمضان کی اہمیت تھی ان حضرات کے دلوں میں۔ تو رمضان جس کو سب سے زیادہ ملا ہے، سب سے زیادہ جس کو رمضان حاصل ہوا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، سب سے بڑا اللہ کا ولی۔ تو اس ساری باتوں سے اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا۔ جب رمضان کی آمد قریب ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، رمضان کی برکتیں، رمضان کی اہمیت ان کو بتلایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں ایک بڑا عظیم مہینہ ان قریب تمہارے درمیان آنے والا ہے، شہر مبارک، ایک بڑا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے بقدر رکھا ہے، یعنی اگر رمضان کے مہینے میں ایک نفل کوئی آدمی پڑھتا ہے، نفل کام کرتا ہے، نفل نماز پڑھ لی، نفلی صدقہ و خیرات کر لیا، تسبیح تلاوت کر لی، عام دنوں کے فرض کے بقدر اللہ اجر عطا فرماتا ہے اس مہینے میں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بقدر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بقدر اللہ عطا فرماتا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا عتق من النار، جہنم سے خلاصی اور نجات کا عشرہ۔ تو رحمت کا عشرہ بھی اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، مغفرت بھی رکھی ہے، جہنم سے خلاصی اور نجات بھی رکھی ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے، اگرچہ ایک گلاس ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، تو یہ افطار بھی اس کے لیے گناہوں کی معافی کا اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو روزہ دار کو افطار کرائے، بھلے معمولی کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے گناہوں کی معافی کا باعث بن جاتا ہے، جہنم سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ من خفف عن مملوک، پھر فرمایا کہ جو کسی مزدور سے کام کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو ماہ مبارک میں کام کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو بھی گناہوں کی، اس کے اس عمل کو بھی گناہوں کی معافی کا اور جہنم سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے۔ تو ملازمین پر کام کی تخفیف، کام کو ہلکا کرنا، ان سے مشقت محنت کم لینا، جو عام دنوں میں ان سے محنت کروائی جاتی ہے، مشقت اٹھوائی جاتی ہے، رمضان میں اس میں تخفیف کر دینا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی اس آدمی کے گناہ جڑ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے عتق من النار، جہنم سے نجات کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا جب مہینہ آئے تم 4 کاموں کی کثرت کرو، 4 کاموں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ ان 4 کاموں کی ماہ مبارک میں کثرت کی تلقین فرمائی۔ لا الہ الا اللہ، یہ اذکار کی کثرت ہو، استغفر اللہ کا اہتمام ہو، اللہ سے جنت مانگے، جنت کا سوال کریں، جنت کا مطالبہ کریں، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ کلمات اگر کہہ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ان کلمات کی کثرت
ماہ مبارک میں کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا۔ تو یہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے بیان کیا کرتے تھے، اور اس میں اس مہینے کی عظمتوں کو اجاگر کیا کرتے تھے۔ لہذا اس احساس کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ یہ جو جگہ جگہ استقبال رمضان کی باتیں چلتی ہیں، لوگ تقریبات بھی کرتے ہیں استقبال رمضان، تو استقبال رمضان یہی ہے کہ اس کی عظمتوں اور برکتوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں، اس کے فضائل کا اہتمام، فضائل کو سیکھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے لیے اپنے مشاغل کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا استقبال، رمضان کا استقبال کوئی بلکہ اللہ بچائے بعض ملکوں میں اب تو یہ بعض جگہوں میں اب یہ ایک رسم کے طور پر چلنے لگا ہے۔ استقبال رمضان کی تقریبات ہو رہی ہیں، جگہ جگہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہے۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ استقبال رمضان کی تقریب ہے، کوئی تقریب شقریب نہیں۔ استقبال رمضان کا مطلب ہے کہ رمضان کے فضائل کو جانیے، رمضان کی برکتوں کا احساس کیجیے، اور رمضان کے لیے اپنے مشاغل کو، اپنی مصروفیات کو کم سے کم کری، اپنے آپ کو فارغ کری، تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی بن سکے، اور کس طرح اس کو اہتمام کے ساتھ تول کر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ لغویات میں، فضولیات میں جتنا وقت ہمارا روزمرہ صرف ہوتا ہے اس کو ختم کریں، بلکہ جو ضروری مشغولیات ہیں ان میں بھی جتنا کم کر سکتے ہیں اس کو کم کریں، اور اپنے اوقات کو تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار، دین کے کاموں میں اور اللہ شانو کی عبادت میں ان اوقات کو صرف کریں۔ اس چیز کو استقبال کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے ذہنوں کو بنانے کی ضرورت۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ رمضان کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، رمضان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، رمضان ہم سے مانگتا کیا ہے۔ یہ پورے مہینے کی جو روزے کی بھوکا پیاسا رہنے کی جو مشق کروائی جا رہی ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ ورنہ اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جل شانہ اس طرح بھوکا پیاسا رکھ کر ہمیں سکھلانا کیا چاہ رہے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ رب صائم، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے کھڑے رہنے کی مشقت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے روزہ، تراویح میں اپنے آپ کو تھکانے کا نام بھی نہیں ہے روزہ۔ روزہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اس کے اغراض اہداف کیا ہیں، وہ جب تک رمضان سے روزے سے حاصل نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا کہ محض بھوکا پیاسا رہنا ہی کہلائے گا، محض جو ہے اپنے آپ کو تھکانا کہلائے گا، جب تک اس کے اغراض اور مقاصد کو ہم حاصل نہ کر پا لیتے۔ اور اغراض مقاصد کیا ہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، جو شروع میں ہم نے عرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اس کے اندر فرمایا کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ کیوں فرض کیے گئے؟ اس کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، اس سے تقاضا اور مطلوب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تقوی پرہیزگاری حاصل کرو۔ یہ رمضان کا مقصد۔ اب پرہیز کرنا ہے، اس تقوی کا ترجمہ ہم اردو میں پرہیزگاری کے ساتھ کرتے ہیں۔ پرہیز، اب کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ نگاہوں کے غلط استعمال سے پرہیز، زبان کے غلط استعمال سے پرہیز، کانوں کے غلط استعمال سے پرہیز، پیٹ کے غلط استعمال سے پرہیز، ہاتھ پاؤں کے غلط استعمال سے پرہیز، اپنے اعضاء و جوارح کے غلط استعمال سے پرہیز، خیالات، وساوس اور اوہام کے غلط استعمال سے پرہیز۔ ان چیزوں کو تقوی کہا جاتا۔ لہذا اگر نگاہیں غلط استعمال ہو رہی،
عام دنوں میں جس طرح موبائل ہم چلا رہے تھے، جو چیزیں آئے سامنے آئے دیکھ رہے تھے، نامحرموں کو بھی دیکھ رہے تھے، تو یہ پرہیز نہیں کر رہے ہم، مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ کان وہی جو ہے نا لغویات سننے میں لگے ہوئے ہیں، گانے باجے اور دیگر خرافات میں لگے ہوئے ہیں، غیبتوں کو سننے میں لگے ہوئے ہیں، پرہیز نہیں کر رہے، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے، زبان ہماری قابو میں نہیں ہے، گالم گلوچ، غیبت، طعنے، طنز سب چیزیں چل رہی ہیں دھڑلے سے، جو پورے سال میں 11 مہینوں میں چل رہی تھی۔ لعلکم تتقون، پرہیز نہیں کر رہے ہم۔ خیالات، وساوس، دل، دماغ، ذہن لغویات میں لگا ہوا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں میں لگے ہوئے، ہم پرہیز نہیں کر رہے۔ لعلکم تتقون کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ تو تقویٰ پرہیزگاری کا نام ہے، پرہیز کرنے کا نام ہے۔ جب تک ان چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے، رمضان کے اغراض مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، اور رمضان کے اغراض مقاصد کے حاصل نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف محض بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ جو برکتیں اللہ نے اس ماہ مبارک میں رکھی تھی، جو رحمتیں اللہ نے اس ماہ مبارک میں رکھی تھی، ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو ایک مہینے کے لیے کم سے کم اپنے موبائل کو دراز میں رکھ دیں، اسمارٹ فون کو چھوٹا موبائل حسب ضرورت رکھ لیں۔ ایک مہینے کے لیے کم سے کم اگر گھر میں ٹی وی ہے تو پورا سال تو نہیں ہونے چاہیے وہ لغو چیز، لیکن کم سے کم ایک مہینے کے لیے اس کی تار کو کاٹ دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے، کپڑا ڈال دیا جائے۔ ایک مہینے کے لیے جتنی بھی خرافات کی چیزیں ہیں گھر کے اندر بند، اور جتنا انسان کر سکتا ہے آپ اس کا اہتمام کریں۔ عید کے حوالے سے جو خریداری کرنی ہے رمضان سے پہلے کریں۔ رمضان کی برکتوں والے ایام اور راتوں کو ہم بازاروں میں صرف کریں، بازاروں اور اللہ کی ناپسندیدہ مبغوض ترین مقامات کی سیر میں وہاں پر ان اوقات، قیمتی اوقات کو صرف کریں۔ اس سے بڑھ کر محرومی اور بدنصیبی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو شیطان کی جگہ ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ جل شانہ کی محبوب جگہ مساجد ہے، وَأَبْغَضُهَا إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ترین جو جگہ ہے، ناپسندیدہ ترین جو جگہ ہے، وہ بازار اور مارکیٹیں ہیں، جہاں حسب ضرورت آدمی جاتا۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے آدمی ضرورت کے لیے جاتا ہے، آرام راحت کے لیے نہیں جاتا، جتنی جلدی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اس کا اہتمام کرتا ہے۔ یہی حال بازار جاتے وقت بھی آدمی کا ہونا چاہیے۔ بازار جانا، اللہ معاف کرے میں عرض کر دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، بازار جانا، بیت الخلاء میں گھسنا ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے جس طرح یہاں سے نکلنے کی ہم تغدو کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، وہاں سے واپسی کا بھی اہتمام ہو، بقدر ضرورت جائے۔ تو رمضان سے پہلے جو خریداریاں کرنی ہیں وہ کر لیا جائے۔ یہ رمضان کے مقاصد پھر کچھ شاید کسی درجے میں ہمیں حاصل ہو پائے، ورنہ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے رمضان آئے گزر گئے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اللہ جل شانہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے ذیل میں داخل ہو جائیں جو وعید احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، اس آدمی کے لیے جو ماہ مبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ مشہور حدیث مبارک، حضور علیہ السلام نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا 3 دفعہ، اور جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں اس موقع پر دی تھی۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ حضور علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین فرمایا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین، شفیق مہربان ذات، لیکن پھر بھی آپ اس سخت ترین بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ یاد دیکھیے گا کہ اس آدمی کا عمل کتنا خطرناک ہوگا کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا۔ حضور جیسی ذات بھی اس بد دعا، سخت ترین بد دعا پر آمین کہہ رہی۔ اس لیے اپنی اس
محرومی سے ہمیں خود کو بچانا ہے۔ اس کے لیے رمضان کے اوقات کو قیمتی بنائیں، لعلکم تتقون، کہ غرض اور مقصد کو حاصل کریں، اور وہ غرض و مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جتنا زیادہ ہم تقوی حاصل کر سکتے ہوں، پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہوں، پرہیز کر سکتے ہوں، آسان لفظوں میں اپنی نگاہوں کے پرہیز، اپنے زبان اور پیٹ کا پرہیز، اپنے کان اور ناک اور دیگر اعضاء و جوارح کا پرہیز کر سکتے ہوں، دل دماغ خیالات وساوس اوہام کا پرہیز کر سکتے ہوں، اس کا اہتمام کریں۔ اور ان کو پرہیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لغویات عام دنوں میں استعمال ہو رہی ہیں ہم ان کو بند کریں، بازاروں کا رخ کم سے کم کریں، بقدر ضرورت کریں، بجدر مجبوری کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔